بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے رب العالمین سے آپ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان عافیت میں رکھے، خیر کا معاملہ فرمائے، ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرمائے۔ پروگرام سیرت النبی لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ بھی تشریف فرما ہیں۔ پروگرام جاری و ساری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد یعنی داعی انقلاب، یہ ہمارا موضوع ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو تھوڑا سا ریکیپ ہم شجاع صاحب سے لیں گے، ایک دو نکات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ڈالتا چلوں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ طریقہ کار جو ہے وہ انقلاب کا کیا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں کہ نصب العین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، قیادت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کارکنان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور نصب العین سے وابستہ لوگ جو ہیں ان کے مقاصد کا تعین ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے نصب العین کہ پروردگار کی رضا کی شدید طلب پیدا کرنے کے لیے حالات سازگار کیے جائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور حق کو غالب کیا جائے باطل کے مقابلے میں، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ماحول بالکل کلیئر ہو اور لوگ جو ہیں رجوع اللہ کی طرف جائیں۔ تو جب تک یہ طلب جو ہے پروردگار کے رضا کی طلب جو ہے وہ شدید نہیں ہوگی، اس وقت تک یعنی یہ نصب العین ہے، اس نصب العین سے وابستگی ضروری، اس پر بات ہو رہی تھی۔ باقی ریکیپ جو ہے شجاع صاحب سے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ مزاج ہیں؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب ہمارے یہاں اصل میں تو ہمارا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کر انقلاب کا نعرہ لگاتا ہے، چاہے وہ سیاسی شعبے میں ہو، معاشی شعبے میں، ہم انقلاب کرتے ہیں، اور انقلاب کے بعد جو نتائج برآمد ہو تو اس سے پھر پناہ مانگتے ہیں، اور پھر جب کوئی انقلاب کی بات کہتے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی انقلاب آئے۔ تو انقلاب کا مطلب ہی لوگوں نے، انقلاب کا مطلب تو ایک تبدیلی ہے، اور تبدیلی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نگیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے صورتحال ہے۔ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو انقلاب آتے ہیں ان میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، لیکن اسلامی انقلاب جو آیا اس کا پس منظر ایسا ہے کہ دشمنان اسلام بھی اس کے بارے میں حیرت زدہ رہتے ہیں اور اس کو فخر کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی انقلاب تھے، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعی انقلاب، اس نقطے پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک وضاحت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت تو ہے اللہ کے رسول ہونے کی، جی، باقی تمام حیثیتیں وہ اسی کے تابع ہیں۔ تو جب ہم نبی اکرم علیہ السلام کے انقلاب کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں تو اس کی کوئی مثال اب تاریخ میں پیش نہیں کی جا سکتی، نہ تاریخ میں نہ مستقبل میں، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں۔ البتہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رہنمائی تو یہیں سے ہمیں لینا ہوگی، اس لیے ہم کلام کر رہے ہیں اس موضوع پر۔ گزشتہ نشست میں ہم نے نصب العین پر بھی کلام کیا، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا۔ ایک بندہ مومن کے پیش نظر اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ دنیا وہ یقین رکھتا ہے کہ عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ، یہ راہ گزر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل تو ہے کہ کل اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اپنی رضا کے مقام جنت میں ہمیں مقام اور ٹھکانہ عطا فرما دے۔ اس پر ہم نے کلام کیا، اور جب تک اہل ایمان کے ہم جب انقلاب کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس انقلاب کی بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام برپا کر گئے، اور آج ہم اسی کے تسلسل میں وہاں سے رہنمائی لیتے ہوئے اجتماعی سطح پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کے حوالے سے تعلق سے کلام کر رہے ہیں۔ تو جب اہل ایمان سے یہ تقاضا ہو رہا ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تو اس نصب العین سے کمیٹڈ لوگ ہی یہ محنت کر سکتے ہیں۔ جو دنیا پرست ہو، دنیا کا غلام ہو، دنیا کا طلبگار ہو، وہ پھر اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے اولاً وہ جماعت تیار کی ہے، وہ رفقائے کار تیار کیے ہیں کہ جن کو پچھلے پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا
اللہ والا بنایا گیا. جب اللہ والے بنیں گے لوگ، اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہوگی. پھر آپ نے پچھلی مرتبہ کچھ سوالات رکھے تھے جس کے ذیل میں ہم نے کلام کیا تھا قیادت کے حوالے سے. وہاں تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ اور وسلم، ایسی قیادت کی مثال دنیا میں اب اس کے بعد ممکن ہی نہیں. لیکن بہرحال قیادت تو رہے گی، اجتماعیت تو رہے گی، مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ تو رہے گا، تو قیادت بھی چلے گی. تو اب رہنمائی کہاں سے دیں گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو وہاں حضور علیہ السلام کی اخلاق عظیمہ کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کا ہم نے ذکر کیا تھا، جہاں نبی اکرم علیہ السلام کی نرم مزاجی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی علیہ السلام، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے حق میں نرم دل ہیں. بالفرض محال اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تندخو ہوتے، تو کب کے یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. تو حضور علیہ السلام کی شفقت کا معاملہ، رحمت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ، دل جوئی کا معاملہ، اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی جماعت کو جوڑا ہے. تو آج جس کے پاس ذمہ داری آ جائے، مسلمانوں کی قیادت میں آ جائے، ذمہ داری پر فائز ہو جائے، تو اس کو بھی نبی اکرم علیہ السلام کے ان اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی. پھر ایک اور اہم نقطہ جو پچھلی مرتبہ آپ نے تفصیلاً اس پر کلام کیا تھا اور کروایا بھی تھا، وہ ہے باہمی اعتماد کا معاملہ. قیادت پر اعتماد ہونا اور آپس میں اعتماد ہونا. جی، یعنی امیر کا، قائد کا اپنے ساتھیوں پر اعتماد، اور ساتھیوں کا اپنے قائد اور امیر پر اعتماد، اور ان ساتھیوں کا باہم آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کا معاملہ. اور وہ اعتماد کہاں سے آئے گا؟ جب منزل سب کی ایک ہو، نسب العین سب کا ایک ہو، سب اللہ کے ساتھ مخلص اور کمیٹڈ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو آپس میں نرمی عطا فرمائے گا، ہمدردی کا جذبہ عطا فرمائے گا، جڑے رہنے کا جذبہ عطا فرمائے گا، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ پیش کرنے کا جذبہ عطا فرمائے گا. وہ واقعہ جو مدینہ شریف کا ہے، ایک گھر سے کھانا چلتا ہے اور 6-7 گھروں سے ہو کر اسی گھر پہ واپس آ جاتا ہے. اور قرآن پاک انصار کی یہ جو ہے وہ تعریف بیان کرتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہو. یا پھر قرآن پاک وہ جو بتاتا ہے أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. کفار کے بارے میں بڑے سخت اور شدید ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تو آج اگر اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تو ایک حزب اللہ والوں کی جماعت تیار کرنا ہوگی، جو اللہ کے ساتھ مخلص اور کمیٹڈ بھی ہوں، اور اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، اور اس محبت پر ان کا اکٹھ ہو، اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو جائیں. قرآن پاک فرماتا ہے نا سورہ صف کے آغاز میں آیت نمبر 4 میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں. کیسے؟ ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح. تو نسب العین پر ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا. نبی مکرم علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کا ذکر کرتے ہوئے قیادت کے کچھ اوصاف کا ہم نے ذکر کیا. پھر آپس کے اعتماد کا معاملہ، اس پر بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا تھا. مجھے کچھ اتنا یاد آ رہا ہے. نہیں اتنا نہیں، یہ کافی یاد آ گیا آپ کو. اچھا، ابھی جو گفتگو ہوئی کہ صاحب ایک جماعت بنانا ضروری ہے، اور جماعت اس لیے بنانا ضروری ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایک جماعت جو حزب اللہ ہے، ایک جماعت جو حزب الشیطان ہے. یہ قیامت تک کی سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. جماعت بنانا کوئی بری بات نہیں، لیکن نسب العین کا واضح ہونا اور ایک ہونا بہت ضروری ہے. اب ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت میں شامل ہیں، اسی لیے نسب العین کے تحت اگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی بنی ہیں تو نسب العین اگر سب کا ایک ہے تو یہ ایک مشترکہ نسب العین کے تحت ضرورت پڑنے پر سب کو یکجا بھی ہونا چاہیے. چونکہ بنیادی مقصد اپنی پبلسٹی نہیں ہے، اپنی شہرت نہیں ہے، اپنا کوئی کاز نہیں ہے، اپنا کوئی مفاد نہیں ہے. مفاد صرف مشترکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رضا الہی کا حصول ہے. تو اس کے لیے تمام حضرات کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور مقصود بھی یہی. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوصاف بیان ہوئے کہ قیادت کیا ہے، تو بیت عقبہ ثانی کا جو واقعہ ہے، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور مدینے کی طرف ہجرت کا معاملہ بن رہا ہے، اور جو لوگ انصار چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلے جائیں، تو وہ باقاعدہ یہ پوچھ رہے ہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے، لوگوں یہ بتا دو کہ کیا تم انہیں اپنی جان سے زیادہ ان کی حفاظت کر سکتے ہو؟ کیا تم ان کے نسب العین پر اپنے سب کچھ قربان کر سکتے ہو؟
تو پھر وہ موقع ہے سارا جس میں پتہ چلتا ہے کہ قیادت پہ اعتماد کیا ہے. جی بالکل بجا آپ نے فرمایا. پچھلے پروگرام میں اس پر بھی ہم نے کلام کیا. بیعت عقبہ ثانی یعنی یثرب سے لوگ حج کے موقع پر آئے تھے اور یثرب بعد میں مدینۃ النبی بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان حضرات نے آ کر اسلام قبول کیا اور یہ مینا کی گھاٹیوں میں یہ عہد و پیمان ہو رہے ہیں. تو حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے مگر حضور علیہ السلام کے چچا ہیں, اور جب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے بھتیجے کو وہ لوگ انوائٹ کر رہے ہیں تو اچھی طرح عہد و پیمان کا معاملہ کروا رہے ہیں کہ اچھی طرح سوچ لو کہ ان کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب ہے پورے عرب سے دشمنی اختیار کر لینا. ان کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب ہے کہ اپنے لیے تم جو ہے وہ مختلف قسم کے مصائب کو دعوت دے رہے ہو. تو ایسا تو نہیں ہوگا کوئی مشکلات آئیں گی, مصائب آئیں گے, امتحانات آئیں گے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے. تب وہ کہتے ہیں اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی جان کی, اپنی اولاد کی, اپنے گھر بار کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کریں گے. اب یہ کمٹمنٹ کا معاملہ. اچھا, اور اللہ کا رسول مانا یہ بڑا اہم معاملہ ہے جی. ایک حضور کی ذات کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اور ایک وہ مشن جو حضور عطا کر کے گئے. تو اس مشن کی خاطر حضور سے محبت بھی ہے اور حضور کی وجہ سے اس مشن سے جڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ باہم لازم و ملزوم کا معاملہ. البتہ نقطہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہو رہی ہے وہ اللہ کی خاطر ہو رہی ہے, اس مشن کی خاطر ہو رہی ہے. تو یہ کمٹمنٹ ہے اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ ہے وہ اعتماد کا معاملہ, یہ ہے وہ قلبی تعلق کا معاملہ, یہ ہے وہ آپس کی بانڈنگ کا معاملہ. اس سے کمتر پر کوئی حزب اللہ نہیں بن سکتی. اور جب تک ایک مضبوط جماعت نہ ہو تو کوئی انقلابی جد و جہد نہیں ہو سکتی. اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور ناظرین ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ نبی کی شخصیت الہامی ہوتی ہے اور نبی کی تربیت براہ راست رب العالمین کرتے ہیں. چنانچہ انہیں اپنی ذات پر, اپنی صلاحیت پر جتنا اعتماد ہو سکتا ہے دوسرے کسی کو اتنا اعتماد ہو نہیں سکتا. کہ وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نبی کی شخصیت الہامی ہوتی ہے, یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرتے ہیں. یعنی اس قیادت کی تربیت جو ہے وہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں. تو ظاہر ہے جس کی تربیت خود رب العالمین کر رہا ہوں اس کی اہمیت ہی کیا ہوگی اور اس کا مقابلہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مثال سے بنایا جا سکتا ہے کہ صاحب قیادت ایسی ہونی چاہیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قیادت کو اس طرح مرتب کیا ہے اور اس طرح ہمارے سامنے نمونہ بنا کے پیش کیا. تو انہیں اپنی ذات پر بھی اعتماد ہے, اپنے نسب العین پر بھی اعتماد ہے, اپنی صلاحیتوں پر بھی اعتماد ہے. اور قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح متعارف کرایا ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اہمیت اوصاف اور سب بیان ہو سکتے ہیں. کہ قرآن کے میں آل عمران میں ہے آیت میں آل عمران کی کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک نبی بنا کے ان کے درمیان بھیجا ہے جو انہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, ان کو نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں. تو یہ اعتماد کی ایک نئی, اب اس سے زیادہ اعتماد نہیں ہو سکتا. خدا خود متعارف کرا رہا ہے اس طرح. اس میں بڑا آپ نے بجا فرمایا اور اس کو اس طرح بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور تمام رسولوں کے سردار ہیں. اور جیسے کہ بار بار وہ ذکر ہو رہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور ہر آن وحی کی رہنمائی ہم آپ کو میسر ہے. اور یہ بھی کہ قرآن پاک بتاتا ہے سورہ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, اپنی خواہش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد نہیں فرماتے, جو ارشاد فرماتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے. پھر 3 مرتبہ قرآن حکیم میں آپ سے کہلوایا گیا ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو واحد ذات, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اب واحد ذات کہ جن کی تمام تر زندگی محفوظ بھی ہے ایک, اور ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ ہے, یعنی اس کو وحی کی سند حاصل ہے, وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. انبیاء رسول پہلے بھی آئے اور ان کو بھی وحی عطا ہوئی, البتہ ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا واحد ذات جن کی پوری زندگی محفوظ بھی ہے اور جس کو وحی کی سند حاصل ہے وہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا, البتہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا. تو وہ دروازہ وحی کا تو ہو گیا بند, مگر وحی کی آخری تعلیم جو قرآن کریم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں موجود ہیں، یہ قیامت تک محفوظ کر دیے گئے۔ اب آج جس کسی کو بھی دین کی محنت کرنی ہے، بار بار ہم کہہ رہے ہیں رہنمائی وہاں سے لے، مغرب کی طرف سے درآمد شدہ کچھ باتیں، کوئی محض اپنی عقل کی عقول کو لڑانے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھنا، بھائی اس کو ذرا نیچے رکھیں، بلکہ خاصا نیچے رکھیں، اور جو وحی کی طرف تعلیم عطا ہو رہی ہے، جس کو اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بہترین تمہارے لیے نمونہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم بہترین کلام، قیامت تک کے لیے محفوظ۔ اب وہ کیونکہ محفوظ ہے تو آج امت کو چاہیے کہ ریفر وہاں سے کرے۔ تو اب ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اصل حیثیت میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی کیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر آپ شوہر بھی تھے، آپ ایک والد بھی تھے، آپ ایک داماد بھی تھے، آپ ایک سسر بھی تھے، آپ نے تجارت بھی فرمائی ہے، آپ نے سپہ سالاری والا جو ہے وہ منصب وہ بھی اختیار فرمایا، یہ ساری حیثیتیں بجا ہیں، مگر اصل حیثیت آپ کی کیا ہے، اللہ کے رسول ہونے کی، اور یہ سب سے مقدم ہے، یہ سب سے مقدم ہے جی۔ تو بہت قیمتی جملہ ہے، بہت مقدم ہے۔ یعنی جب آج کل یہ جو بات چلتی ہے نا فریڈم آف اسپیچ کی اور آزادی تقریر کی اور نہ جانے کیا کچھ، وہ بھائی جب پیغمبروں کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور پیغمبر بھی وہ جو اللہ کے آخری پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء ہوں، تو بہرحال ان کو عام لوگوں پر قیاس نہ کیا جائے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کے نعرے اور آزادی تحریر و تقریر کے نعرے، ارے کہہ دیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ حیثیت سب سے مقدم رہے گی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، وہاں سے رہنمائی حاصل کریں۔ جیسے اگر میں ایک شوہر ہوں تو رہنمائی حضور کے اسوہ سے لوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک والد ہوں تو میں رہنمائی حضور کے اسوہ سے لوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک معلم، ہم پہلے بات کر چکے ہیں تفصیلاً، تو میں حضور سے رہنمائی لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر میں دین کی محنت کرنا چاہتا ہوں تو حضور سے رہنمائی لوں، آج میں دعوت دین کا کام کرنا چاہتا ہوں حضور سے رہنمائی لوں، آج میں اقامت دین اور اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتا ہوں تو وہاں سے رہنمائی تو لوں، مجھے کہیں اور سے لینے کی کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ اور یہ آج ہم مس کر رہے ہیں۔ آج ہم محض دنیاوی معاملات کو دیکھ کر، دنیا والوں کو دیکھ کر، کچھ لوگوں کو دیکھ کر، کچھ ازمز کو دیکھ کر، مغرب سے آئے ہوئے فلسفوں کو دیکھ کر اسی کو کاپی کرنے کے چکر میں، جبکہ اصل بات ہے کہ ہم اپنے اوریجنل کی طرف جانا چاہیے۔ تو جیسے نماز ہم حضور سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی تعلیم حضور سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دین کا طریقہ ہوگا، انقلاب اسلامی برپا کرنے کا طریقہ ہوگا، وہ بھی حضور سے لینا ہوگا، وہاں سے رہنمائی تلاش کرنا ہوگی۔ شیخ صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ صاحب انبیاء کرام کی بات ہی کچھ اور ہے اور مقدم ہے۔ ہم جس حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ان میں سے کسی نبی کے حوالے سے بھی اگر بات ہو رہی ہو تو ہمیں اپنے تمام معاملات کو نیچے گرا دینا چاہیے، سر جھکا لینے چاہیے، احترام جو ہے وہ لینا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ آخری نبی ختم نبوت ہیں اور امام الانبیاء ہیں، اس نے ان کا احترام، ان کا ادب، اس کا تو قرآن میں سورہ حجرات میں بھی بیان کیا گیا کہ ان کی بات کے سامنے تو اپنی آواز بلند بھی۔ مجھے ایک چیز یاد آئی، ابھی کچھ دن پہلے میں نے سوشل میڈیا، معاف کیجیے گا، ایک انجن دیکھا ہے جو تقریباً 25-30 سال سے یا اس سے بھی زیادہ پرانے، بہت عرصے سے وہ جو وہاں پڑا ہوا زنگ آلود ہو گیا، پتہ نہیں وہ اوریجنل ہے یا نہیں، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے بھی کچھ ایسی حقیقی معاملات جو ہیں کہ وہ ایک انجن ہے جو مدینہ میں کبھی داخل ہوا ہوگا، چونکہ بھاپ کے انجن کے شور وور بہت ہوتا تھا تو اسے سزا کے طور پر ایک جنگل میں پھینک دیا گیا کہ اس نے شور مچایا مدینے میں آ کے نبی کی سرزمین پر، اس کی آواز بلند ہوئی، آج تک وہ سزا بھگت رہا ہے، زنگ آلود ہے، اللہ جانے اس میں حقیقت کتنی وہ نہیں پتہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور ماربل کی سلیں کاٹی جاتی تھی، لگائی جاتی تھی، وہ مدینے سے باہر جا کے کام کیا جاتا تھا، اگر ایک سل بھی کاٹنی ہے ماربل کی، اس کا آواز اور شور نہیں ہونا چاہیے باہر، رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، یہ ہے احترام۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے تعلق سے کلام ہمارے اسی پروگرام میں بہت پہلے ہم نے کیا تھا۔ ایک شخص لوہار کا کام کرتا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دور جا کر، مسجد نبوی کے قریب بھی نہیں، دور جا کر، اتنی دور جاؤ کہ تمہاری آواز مسجد، روضہ مبارک تو مسجد کے اندر ایک طرف ہے نا، تو اتنی دور جاؤ کہ یہاں آواز نہ پہنچے،
یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احترام سے یہ احترام نبوت ہے، نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں جو بات آئی نا تمام انبیاء کے بارے میں، ہمارا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. اور جتنا ہم حضور نبی اکرم علیہ السلام کے ادب و احترام کا ذکر کرتے ہیں، یاد رہے وہ ذکر تمام پیغمبروں کے بارے میں کا اتنا ہی احترام ضروری ہے. اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہو اور ان کی اسلامی حکومت ہو، اور اگر کوئی کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کا معاملہ کرے، تعدیبی کارروائی کی جائے گی. جتنا حضور کے بارے میں معاملہ رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کسی بھی پیغمبر کے بارے میں. اس کو بھی سمجھ لیں. دیکھیے اللہ اکبر، اللہ کے کسی ایک حکم کو جھٹلانے سے ایک بندہ کافر ہو جائے گا نا. جی اگر ہزاروں آیات قرآن پاک میں سینکڑوں احکامات عطا کیے گئے، کوئی ایک حکم کا انکار کر دے تو سارے احکامات کا انکار ہے. کیوں؟ حکم دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. ایک کا انکار کرے فقہا متفق ہیں، یعنی جس بات کا حکم قطعی طور پر ثابت شدہ ہے، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ، قطعی طور پر کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، تو قطعی طور پر کوئی حکم ثابت شدہ ہے، کوئی شخص اس کا انکار کر دیتا ہے، ایک کا انکار کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ بھائی باقی کا تو انکار نہیں کیا. اور بھائی ایک کا جو انکار کیا وہ حکم تھا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ کی اس اتھارٹی کا انکار کر دیا کہ جو احکام دینے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ کے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حکم کا انکار سارے احکامات کے انکار کے مترادف، ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کے انکار کے مترادف. جی پیغمبر تو اللہ کا بھیجے ہوئے. جی اور کسی ایک پیغمبر کی شان میں گستاخی کا معاملہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر حملہ کرنے کے مترادف ہے، معاذ اللہ. کیوں؟ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے، اس کی شان میں گستاخی گویا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی بات ہے. یوں تمام پیغمبروں کے بارے میں ہم ایمان کا معاملہ بھی رکھتے ہیں، عقیدہ، اب ادب اور احترام بھی کریں گے. ہاں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا بیان فرمایا، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. جزوی اعتبار سے مختلف پہلوؤں سے مختلف پیغمبروں کی فضیلت ہے، کلی اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول کے امام اور سردار ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. ان میں سے ہم صرف چند کے نام جانتے ہیں. چند کے نام جو ہیں قرآن حکیم کے حوالے سے ہمیں مختلف طریقوں سے ملتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بھی انبیاء تھے. اور اس 1,00,000 میں 1,24,000 میں ہم شاید 5% لوگوں کے انبیاء کرام کے علیہم السلام کے نام بھی نہیں جانتے. 5% بڑی بات ہے، بہت مشکل، نہیں جانتے ہم. آپ کی اجازت سے قرآن پاک میں 26 انبیاء علیہم السلام کے نام آئے. عزیر علیہ السلام کے حوالے سے کچھ تفصیل اہل علم بیان کرتے ہیں، ان کا نام ملا لیں. 26 انبیاء کے نام قرآن پاک میں آئے، کچھ کے نام احادیث مبارکہ میں آئے. واللہ تعالی عالم 1% بھی نہیں بنتے. 1% بھی نہیں ہو سکتا. 0.5 سم تھنگ بنتے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیں 1,24,000 میں سے اگر فرض کی لیجئے کہ ہم 100 کے نام معلوم کر لیں تو 1% بھی نہیں. یہ تو 50 کے بنتے ہیں نا. 26 تو قرآن سے ہوگا، حدیث سے 50 بنیں گے. صرف 50 کے نام جانتے ہیں ہم. تو اور بھی تو تمام انبیاء ہیں. تو اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 تو ہمارا ایمان ہے، آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی کہ اللہ کے 1,40,000 انبیاء کرام اپنی جگہ برحق ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. جی اور آپ کی بات میں ایک اور نقطہ بھی آیا تھا پیغمبروں کی تعلیمات کے حوالے سے، اور میں نے بھی ایک بات ذکر کی تھی. تمام انبیاء علیہ السلام کو جو وحی عطا ہوئی، چاہے کتابی شکل میں، کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی رہی. وہی مطلوب وحی بھی ہے اور غیر مطلوب بھی ہے. اچھا اب ناظرین مطلوب وحی سے وہ مراد ہے جو زبانی کہتے ہیں اور تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر مطلوب وہ ہے جو باقاعدہ تحریری طور پہ آتی ہے. ایک وقفہ لیتے پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی مطلوب وحی اور غیر مطلوب وحی کی، اور چونکہ وقفہ آ گیا تو میں چاہوں گا شہزاد صاحب سے کہ یہیں سے دوبارہ. جی سادہ مثال ہم سب کے علم میں ہے. ہم نماز ادا کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت یہ لفظ ہم جانتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کا کوئی حصہ ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم نماز کے دوران میں کوئی حدیث تلاوت نہیں کرتے. جی قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں. قیام کی بات ہو رہی تو قرآن حکیم کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، جس کی ہم نمازوں میں تلاوت بھی کرتے ہیں
اور حدیث مبارک کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے کہ جس کی تلاوت اس طریقے پر نہیں کی جاتی. ویسے ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نماز کے علاوہ بات ہو رہی ہے. باقاعدہ جس طرح قرآن حکیم کا ختم ہوتا ہے اس طرح حدیث کا بھی ختم بخاری ہے, دیگر کتب کی جو تعلیم مدارس کی کتب بھی ہیں باقاعدہ تفصیل سے پڑھائی جاتی ہیں اور ڈیٹیل سے محدثین جو ہیں پڑھاتے ہیں. جی, تو یہ تو ہوا متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے, غیر متلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو اور ایک اور سادہ انداز سے لے لیں, ایک ہے وحی جو کتابی شکل میں عطا ہوتی ہے اور ایک ہے وحی جو کتاب کے علاوہ عطا ہوتی ہے. صحیفے صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے عطا, وہ یہی ہے. تو ایک ہے کتابی شکل میں عطا ہونا, وہ کچھ انبیاء کو کتابیں عطا ہوئیں, اور ایک ہے کتاب کے علاوہ وحی کا نزول ہونا اور جو کتابی شکل میں نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام ہے, تورات لکھی ہوئی عطا ہوئی تختیوں کی صورت میں, مگر موسیٰ علیہ السلام پر اس کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. یہ بڑا اہم نقطہ عرض کرو ناظرین کرام, حجیت حدیث کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا. حجیت حدیث کا مطلب قرآن پاک بھی دلیل ہے اور حدیث رسول بھی ہمارے لیے دلیل ہے, سنت رسول بھی ہمارے لیے دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے دینی تعلیمات کے سیکھنے کا بنیادی ماخذ اور سورس ہے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کو تورات کب عطا ہوئی؟ جب فرعون غرق ہو چکا, آل فرعون غرق ہو چکے اور ان کے بنی اسرائیل کو ہجرت کرا دی گئی, پھر تورات عطا ہوئی. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے معجزات بھی آ رہے ہیں اور حضرت موسیٰ انبیاء ہیں, نبی ہیں, وہی آ رہی ہے, رہنمائی عطا ہو رہی ہے, راتوں رات نکل جائیے, آپ کا پیچھا بھی کیا جائے گا. تورات تو نہیں آئی, معلوم ہوا کہ کتاب کے علاوہ بھی پیغمبر پر وحی آتی ہے. یہ بھی دلیل ہے حجیت حدیث کے لیے, یعنی نبی اکرم علیہ السلام کو قرآن حکیم میں عطا ہوا, اور ایک حدیث ابو داؤد شریف کی اس کے مطابق ومثلہ قرآن جیسا بھی عطا ہوا. تو پیغمبروں پر کتاب کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی. اچھا, یہ تو مطلوع اور غیر مطلوع کی بات آ گئی. اگلا نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, تمام انبیاء اور تمام رسول پر ہمارا ایمان ہے, نام ہم کچھ ہی کے جانتے ہیں اور ان کی تعلیمات ان کو عطا ہوئی تھیں ان کے دور کے اعتبار سے. البتہ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کی اور تعلیمات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. میں عرض کر دیتا ہوں کیوں انشاءاللہ. نمبر دو, ان کی تعلیمات بہرحال اصل شکل میں اب ویسے موجود نہیں ہیں کہ کوئی کہے کہ یہ تورات ہے نازل ہوئی اس پر ہمارا ایمان. ہاں, جزاک اللہ خیر. جو اوریجنل تعلیمات انبیاء کرام پر نازل ہوئی جسے ہم نہیں جانتے, ہمارا ان سب پر اندیکھا, بغیر پڑھے, بغیر سنے, بغیر دیکھے ایمان ہے. چونکہ اب محفوظ ہی نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے نافذ کیا. ماشاءاللہ, ہم تورات کو مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں, اس تورات کو جو اصلاً اوریجنلی موسیٰ علیہ السلام کو آتا. ہم انجیل کو مانتے ہیں, نہ مانتے تو مسلمان نہیں, مگر اس انجیل کو مانتے جو اصلاً عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی. اچھا, کیوں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں اور پچھلے انبیاء کی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی؟ آخری کتاب آنی تھی نا, اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. دیکھیے آپ ماشاءاللہ زندگی آپ کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے بسر ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ایک کتاب چھپتی ہے کسی بھی سبجیکٹ کی, اس کا نیا ایڈیشن بھی تو آتا ہے نا. بعض اوقات بعض کتابوں کا اس وقت ہو سکتا ہے مارکیٹ میں 20واں ایڈیشن چل رہا ہو, تو آپ کو مارکیٹ میں 20واں ہی ملتا ہے نا, یا 1 2 3 4 سے لے کے 19 تک بھی رکھیں گے, کوئی استعمال نہیں کرے گا. اتنا تو کوئی بیوقوف نہیں ہے کتاب کی شاپ والا کہ وہ پچھلے 19 ایڈیشنز کو بھی رکھے جو کہ بکنے نہیں ہیں. بھائی پچھلے 19 ایڈیشنز کے بعد یہ 20واں ایڈیشن آ گیا ہے, اور اس 20ویں ایڈیشن میں مزید باتیں بھی اور پچھلی باتیں بھی اس میں انکلوڈیڈ ہوں گی. تو پچھلی کتابوں کو محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آخری کلام قرآن حکیم میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بھی آ گئی, بنیادی ایمانیات, عبادات سب کے ہاں کامن رہیں, اور جب نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے تو انسان ایک سوشل ایولوشن ارتقا کرتے کرتے ریاستوں کی سطح پر پہنچ گیا. تو اور اللہ تعالیٰ نے احکامات دے کر دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک لفظ آتے ہیں مہیمن, الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. المہیمن قرآن کا نام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی ہے, حفاظت فرمانے والا, اور المہیمن یا مہیمن قرآن کو بھی کہا جاتا ہے. اچھا عجیب بات ہے, میں نے کہا اچھا قرآن کو بھی المہیمن, اللہ کے لیے مہیمن, اللہ حفاظت فرمانے والا ہے تمام تعلیمات کی, اور قرآن پاک نگرانی کرنے والا ہے پچھلی کتابوں کی. کیا مطلب؟ پچھلے انبیاء کی تعلیمات قرآن پاک میں آ چکی ہیں. اچھا, اب میرے ایک جملے سے ہو سکتا ہے کنفیوژن نہ ہو جائے ناظرین کو, میں نے کہا المہیمن اللہ کے لیے بھی, المہیمن قرآن پاک کے لیے بھی, تو الحکیم اللہ کے لیے بھی,
اور الحکیم قرآن پاک کے لیے بھی الحکیم اس کی ذات ہے حکمتوں والا، اور الحکیم قرآن پاک کی صفت ہے حکمت والی کتاب۔ جزاک اللہ خیرن۔ تو پچھلی کتابوں کی حفاظت اس معنی میں ہو گئی کہ آخری کلام میں پچھلی کتابوں کی تعلیمات بھی آ گئی اور اس کو قرآن پاک کو مہیمن بھی قرار دے دیا گیا، اور اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ اس لیے پچھلی کتابوں کے محفوظ رکھنے یا ان کو جمع کیے رکھنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، آخری کلام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے حفاظت کی۔ ناظرین مطلب یہ بڑی تفصیل سے یہ بات ہو گئی کہ حفاظت ہوئی ہے، اور تمام کتابوں کی جو تعلیمات ہیں اس قرآن میں جو ہے وہ مرج کر دی گئی، ضم کر دی گئی ہیں، اور وہ کمپریہنسو کتاب جو ہے وہ جامع کتاب جو ہے وہ قرآن حکیم۔ عام زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا جو شعراء کرام جب مشہور شعراء ہوتے ہیں زود گو ہیں، شاعری پہ شاعری، ان کا پہلا مجموعہ آ گیا، سال نہیں گزرا دوسرا مجموعہ آ گیا، پھر سال نہیں گزرا تیسرا مجموعہ، اللہ نے انہیں ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ شعری کہتے رہتے ہیں۔ اب ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت، ان کے 3 4 5 6 مجموعے آ گئے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پھر چھپتی کلیات فلاں، جیسے کلیات میر، کلیات غالب، کلیات فلاں، کلیات اقبال۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کل کلام جو 5 6 مجموعوں میں آیا تھا ان سب کو جمع کر کے ایک شکل میں جو ہے وہ مرتب کر دیا، اب یہ کلیات اقبال ہے، یہ کلیات میر ہے۔ یہ تو تمام انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہے جمع کر کے یعنی کمپریہنسو اور جامع کتاب جو ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ لہٰذا اس قرآن حکیم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اس پر ایمان لے آیا جائے تو انبیاء کرام کی ہر شریعت پر ایمان آ گیا ہے، ہاں، اور ہر حکم پر ایمان آ گیا ہے جی، جو ان کے دور میں عطا کیے گئے ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور احکامات جو سب میں کامن مشترک ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے۔ ہاں، میں نے کہا کامن، ورنہ ہر دور کے اندر احکامات کی شکل تبدیل بھی رہی۔ کیا مطلب؟ ضرورتوں کے مطابق۔ روزے کے بارے میں سب کو پتہ ہے، روزہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی، روزہ ہماری شریعت میں بھی، تو روزے کا حکم تو موجود ہے۔ اس کی فارم اس شریعت میں کیا ہے؟ بھئی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، لیکن اس کی شکل یا فارم اس شریعت میں کیا تھی؟ رات کو سوئے اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ بات قرآن پاک نقل نہیں کرتا، احادیث یا ہمیں تفسیری روایات میں بات مل جاتی ہے، لیکن روزہ وہاں بھی تھا، روزہ ادھر بھی ہے، اس کو ہم کامن کہہ رہے ہیں۔ ایمانیات کی بات، تمام پیغمبروں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، توحید رسالت آخرت کی دعوت دی۔ اسی طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، قربانی، سب کیا کامن ہے؟ توحید کی دعوت، ماں باپ کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حوالے سے، سچ کے حوالے سے، جھوٹ نہ بولنے کے حوالے سے، وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے، خیانت نہ کرنے کے حوالے سے، ناپ تول کی کمی سے بچنے کے اعتبار سے، حلال کمانے کے اعتبار سے، یو نیم اٹ نا، یہ ساری تعلیمات مشترک ہیں تمام انبیاء رسول کے اندر۔ قرآن پاک ان کو بیان کرتا ہے، گویا ان کی تعلیمات بھی قرآن پاک میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آ چکی ہیں۔ اب جتنی اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے شجاع صاحب نے بھی کہا فرمایا کہ وہ یہ نہیں پتہ قرآن تو یہ نہیں بیان کرتا کہ بتاتا کہ صاحب وہ روزہ رکھنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا معاملہ تھا اور کہاں تک تھا، تو مسلمانوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک سفید دھاگے اور کالی دھاری والا معاملہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت جو ہے وہ تمہارے لیے روزے کا وقت ہے۔ یہ جو باقی تفصیلات ہمیں روزوں کے بارے میں پتہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں روزہ کیسا ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزہ کیسا ہوتا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی کیفیت، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لیے ہر نبی کے بارے میں رسول اللہ کو چونکہ براہ راست اللہ کی تربیت میں بتایا گیا ہوگا، چونکہ حضور نے فرمایا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ وہی الہی کے تناظر میں کہتا ہوں۔ تو یہ ساری تربیت ہمیں نبی کے ذریعے ملی، یعنی تاریخ اگر ہمیں پتہ چلی ہے اسلام کی تو نبی کے ذریعے پتہ چلی۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام تک کے واقعات ہمیں پتہ چلے کیا ہوتے ہیں۔ بالکل، پہلے دن سے جو گھر اللہ تعالیٰ کا معین ہے عبادت کے لیے قرآن پاک ذکر کرتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سورہ آل عمران میں ہے کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین کیا گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہاں پر آئیں، وہ بکہ میں ہے۔ مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ ہے، اور معروف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعمیر اولاً آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ ایک رائے فرشتوں کے بارے میں بھی ہے، تو آدم علیہ السلام کے دور سے وہ گھر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے اس کا، آدم علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں۔ تو یوں ماضی کی یہ داستانیں
داستان کسے کہہ رہے ہیں ہم؟ پیغمبروں کے واقعات، قصص، جزاک اللہ، قصص جی. اسی طریقے پر اس کے تعلق سے ان کی بنیادی تعلیمات وہ قرآن پاک ان کی بیان فرماتا ہے، اور یوں کہیے کہ ان کی سب کی تعلیمات مجموعی اعتبار سے قرآن حکیم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں آ گئی. اس لیے ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا. اب ایک اور نقطہ کیونکہ آ گیا ہے زیر گفتگو کہ بھئی یہود کے روزے کا طریقہ ذکر نہیں کیا گیا، اور شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کی بیان کی گئی، کیوں؟ اب شریعت حضور کی چلنی ہے. بلکہ اس سے ایک اور نقطہ بھی واضح ہوتا ہے، دین سب کا ایک رہا، دین سب کا ایک. شریعت احکامات پر عمل درآمد کی شکل یہ جدا جدا رہیں. تو اب شریعت چلے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا کہ روزے کی شکل کیا بنے گی تمہاری. البتہ روزے کا ذکر جیسے شریعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل کی وہ بات یاد آ گئی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی. تو تم پر بھی فرض کیا جا رہا ہے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا. مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے. روزہ پہلے بھی تھا، روزہ اب بھی ہے، ہاں اس کی شکل میں تھوڑا سا فرق ہے جس کو ہم کہتے ہیں شریعت کا فرق. تو شریعت موسوی میں کیا تھا؟ رات کو سے روزہ شروع، روزہ ہے. شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی روزہ ہے، شکل کیا ہے کہ صبح صادق سے شروع ہوگا، غروب آفتاب پر ختم ہوگا. اچھا بہت سے. اب یہاں سے ایک اس وقت ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا جب شجاع صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ صاحب جیسے یہ ہمیں روزے کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا کہ پہلے روزے کیسے رکھے جاتے کہ رات کو سو گئے تو روزہ ہو گیا اور وغیرہ. اب یہ وہ تمام حضرات جو سو کالڈ دانشور ہوتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں اپنے آپ کو، جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ قرآن آ گیا لہٰذا اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت معاذ اللہ نہیں ہے، چونکہ قرآن ہے، ہر چیز جو ہے قرآن. پھر وہ اس بات پہ بحث بھی کرتے ہیں اچھا ثابت کرو قرآن میں کہاں ہے. میرا خیال ہے بہت سی چیزیں قرآن سے ثابت نہیں کی جا سکتی. قرآن میں ہر چیز، قرآن جو ہے وہ جزویات میں کہیں ذکر کرتا ہے، کلیات پر اور بنیادیات پر گفتگو کرتا ہے. باقی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں یہ کہنا کہ صاحب قرآن سے ثابت، ہر چیز قرآن سے ثابت کرو، ہر چیز قرآن سے ثابت کرو. بہت سی چیزیں قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، وہ حدیث رسول سے ثابت ہوتی ہیں. لہٰذا حدیث کی حجیت جو ہے، یعنی اس کی آئینی حیثیت ہے حدیث کی. اگر حدیث کو نہیں مانا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. تو رسول اللہ کی حدیث جو ہے اسے قانونی اور آئینی حیثیت حاصل ہے، اس کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. ہر چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوگی. جی اسی لیے ایک وضاحت تو یہ ضروری ہے، جب ہم قرآن حکیم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر قرآن جمع صاحب قرآن دونوں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. اور سچی بات، ہم نے حضور کی ذات پر اعتماد کیا ہے. بڑا عجیب جملہ ہے ناصر کرام، بڑا حساس جملہ ہے. ہم نے حضور علیہ السلام کی ذات پر اعتماد کیا ہے تو قرآن کو مانا ہے. جی ورنہ ہمیں کیا پتا قرآن جی کیا ہے. ہم نے حضور کی ذات پر اعتماد کیا ہے تو اللہ کو مانا ہے جیسا کہ وہ ہے. ورنہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. جی تو اور سنیں، قرآن پاک نماز کا حکم دیتا ہے، نماز کی رکعتوں کا ذکر تو نہیں کرتا، کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک میں حضور کے طریقے پر آ کر ادا نہیں کروں گا نماز، تو نماز کے حکم پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کہتے ہیں، ابھی آپ نے آیت بھی تلاوت کی، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا. اطاعت اصلاً تو اللہ کی ہے، یہ بڑا عجیب جملہ ہے. اطاعت اللہ کی ہے اصلاً، لیکن عملاً رسول اللہ کی علیہ السلام. پھر سنیں آگے، بڑا عجیب جملہ ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کو بیان کرتے تھے، ہے بڑا عجیب جملہ. اصلاً اللہ کی ہے، عملاً رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیکوینس کیا بنے گا؟ بڑا عجیب نقطہ ہے، بس یہ دل سے ایک جملہ ہے. سیکوینس میں حضور کی مانوں گا تو اللہ کی بات پر عمل ہوگا. تو میرا سارا ایمان کس، اچھا یہ میں نہیں کہتا، یہ تو فقہا کا قول ہے، اصول بیان کرنے والے ہمارے علماء کا قول ہے. ایمان کیا ہے؟ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.